دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کرونا وائرس سے قدرے محفوظ ہے۔ ملک میں 26 فروری سے اب تک 21 افراد کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور فی الوقت کرونا کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں سامنے آئے ہیں۔ 14 متاثرین کا تعلق کراچی سے اور 1 کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2 مریضوں کی مکمل صحتیابی کے بعد ہاسپٹل سے ان کو ڈسچارج بھی کیا جا چکا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس انسان سے انسان میں منتقل نہیں ہوا ہے۔ تمام متاثرہ افراد بیرون ملک وائرس کا شکار ہوئے۔ پاکستان کرونا وائرس سے متاثرین میں ایران، عراق اور شام میں مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والے زائرین ہیں۔ یہ حضرات اور خواتین جو تھیں یہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے ایران اور شام، اور ان کی واپسی پہ کیونکہ ایران میں اس سلسلے میں بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، ان سے یہ منتقلی ہوئی ہے، وہ لوگ کرونا وائرس لے کے پاکستان پہنچے ہیں۔ مگر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے افواہوں پہ انہیں کان نہیں دھرنا ہے۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام نمبرز جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ 100% تصدیق شدہ ہے۔ نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی مریض آئے اور کوئی بھی شخص جو ہے حکومت کا یا حکومت سے متعلقہ یا میڈیکل پروفیشن سے منسلک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو چھپائے یا اس کی اطلاع نہ دے یا اس کی کنفرمیشن نہ ہو۔ اس لیے اس پہ خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کا پھیلاؤ محدود پیمانے پر ہے، صرف ان لوگوں کی حد تک ہے جو کہ باہر گئے تھے، خاص طور پہ ایران، شام وغیرہ گئے تھے اور وہ یہ وائرس وہاں سے لے کر آئے، ان سے بھی منتقلی کے ہمیں واقعات نہیں ملے ہیں۔ اس لیے افواہیں بے پناہ ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مگر آپ کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک جب کہ آپ کو اس سلسلے میں سرکاری تصدیق شدہ نمبرز نہیں دیے جائیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی چھپانا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اس پر الرٹ ہے، پوری دنیا میں یہ نمبر 1 ایشو ہے۔ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے پاس تصدیق ہو مریضوں کی اور وہ اس کا اعلان نہ کرے۔ اسی لحاظ سے یہ بھی پاکستان کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان میں پنجاب اور کے پی میں ایک بھی کیس کرونا وائرس کا کنفرم نہیں ہوا ہے۔ تو شاید بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اب کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک ایمرجنسی طبی آلات کے لیے آج 1 ارب روپے مختص کیے ہیں اور 26 کروڑ روپے ڈسبرس بھی کر دیے ہیں۔ جنوبی اور سینٹرل پنجاب کے 3 ہاسپٹلز میں 800 بیڈز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں 40 آئسولیشن وارڈز قائم کیے جائیں گے۔ دوسری جانب سندھ میں جہاں پر کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہے، کراچی ایئرپورٹ پر حکومت سندھ نے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کی ہے۔ باقی سندھ حکومت عملی اقدامات بھی کر رہی ہے، مگر فیصلے بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہو رہے ہیں۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ گڈاب ٹاؤن کے ایک ہاسپٹل کو کرونا وائرس کے جو سسپیکٹس ہیں ان کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے محکمہ صحت نے متاثرہ ممالک سے واپس آنے والوں کو خود بخود 14 دن تک آئسولیشن میں رہنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اگر ان میں کوئی اس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں یا انہیں کوئی سسپیشن ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ سندھ میں کرونا ٹیسٹنگ کے 12,000 کٹس چین نے ڈونیٹ بھی کیے ہیں اور اب ایک اہم معاملہ جو سندھ میں اس وقت درپیش ہے وہ ایک تھا کہ PSL میچز ہو رہے ہیں کراچی میں اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ کراؤڈ ہوگا۔ اس سے پہلے حکومت سندھ کا فیصلہ تھا کہ کراؤڈ کو الاؤ کیا جائے، PCB نے اس کی حمایت کی تھی، لیکن آج حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے اور شاید صحیح فیصلہ ہے کہ کراؤڈ کو الاؤ نہ کیا جائے، کیونکہ کراؤڈ کی اسمبلی جو ہے وہ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مشکل عمل ہوگا ایسے کسی بھی مرض کے پھیلنے میں۔ دوسرا معاملہ ہے اسکولز ہیں جو کہ فی الحال بند ہیں اور آج اس سلسلے میں جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سندھ کی کابینہ کا اجلاس جاری ہے جہاں پر اس حوالے سے فیصلہ ہونا ہے کہ اسکول کھولے جائیں گے یا نہیں، لیکن ہمیں ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ بہت ہی اس وقت اسٹرانگ جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال کچھ عرصے کے لیے مزید اسکولوں کو نہ کھولا جائے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، حکومت سندھ کا موقف ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کے وزیر تعلیم بھی ہیں اور سندھ کابینہ کے بہت ہی متحرک مؤثر رکن ہیں جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ فیصلہ تھا کہ PSL میچز میں بھی ہم کراؤڈ کو الاؤ کریں گے اور یہ بار بار حکومت کی جانب سے آ رہا تھا کہ اسکولز بھی وقت پہ کھولے جائیں گے۔ اوبویسلی ایگزامز کا سیزن ہے اور
آپ لوگوں کے نزدیک یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ایس ایل کا فیصلہ تو ریورس ہو گیا ہے کہ جی کہ وہاں کراؤڈ الاؤ نہیں کیے جائیں گے۔ اسکولز کے بارے میں بھی ہمیں اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اسٹرانگ انفلوئنس اور اسٹرانگ سجیشن یہی ہے کہ فی الحال اسکولز بھی نہ کھولے جائیں۔ حضرت دیکھیں، یہ مسئلہ اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا مجھے وقت دوں کہ چونکہ 13 تاریخ تک ہم نے اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا تھا اور عملی طور پر 16 تاریخ کو نہ صرف یہ کہ اسکولوں نے کھلنا تھا بلکہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات بھی شروع ہونے ہیں۔ کل ہم نے ایک اسٹیٹ کمیٹی کی میٹنگ کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے اور اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر وہ اس میں آئے اور وہاں اکثریتی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے۔ وہ پھر جو رائے تھی اس کو میں نے شیئر کیا جاتا ہے جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہماری روزانہ ہوتی ہے اس میں، اور وہاں پر بھی جنرلی اوپینین یہی بن رہا تھا کہ ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیم صاحب کی دانش مندی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کل کوئی اعلان نہیں کیا اور ہم نے اس کو ہولڈ کر لیا کہ ہم ایک دن اور دیکھتے ہیں اور کل پھر جا کر یعنی آج کے حوالے سے کہ ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں اسکولوں کی تعطیلات آگے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، آج جب ہم بیٹھے تو یقیناً ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو بین الاقوامی وبا قرار دے دیا اور دنیا کے ممالک میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، ایسی صورتحال میں جس طرح آپ نے شروع میں کہا انتوں میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ابھی تک اس نیچ سے نہیں گیا، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، جس میں اٹلی ہے، ایران ہے، ایون امریکہ میں اور کچھ اور یورپین کنٹریز میں حالات بہت خراب ہیں۔ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہم اس پہ رسک نہیں لے سکتے کسی بات پر کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کو یا کچھ ہفتے بعد حالات خراب ہوتے ہیں تو صورتحال ایسی نہ ہو کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں۔ تو آج کی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ اوپینین اسی طرح کا تھا کہ شاید ہمیں اسکول مزید بند رکھنے چاہیے۔ تو سی ایم صاحب نے مناسب سمجھا کہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں اور کیبنٹ کے ساتھ مشاورت کریں، اس لیے کہ یہ پورا جو اکیڈمک پلان ہوتا ہے پورے سال کا وہ سارے کے سارا اس سے ڈسٹرب ہوگا اور بہت سارے میجر ڈیسیشنز لینے پڑیں گے اگر ہم اسکول بند کرنے جاتے ہیں۔ اس پہ کیبنٹ کا جو ہے وہ ویو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پریونٹیو میجرز لینے ہیں یا خدا نہ خواستہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ اس کے اثرات کچھ زیادہ پھیلتے ہیں تو اس کے لیے تیاریاں آج ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب نے 1 ارب روپے باقاعدہ مختص بھی کیے ہیں، آج 26 کروڑ روپے انہوں نے ڈسبرس کر دیے اور کئی ہاسپٹلز کو باقاعدہ ڈیزگنیٹ کر دیا ہے اور اس کے لیے 40 آئسولیشن وارڈز پورے پنجاب میں بن گئے ہیں۔ اس قسم کے ایکسٹینسو میجرز ابھی ہم نے نہیں دیکھے۔ سرکاری طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سجیشن ہے کہ گڈاب کے ایک ہاسپٹل کو مخصوص کر دیا جائے، تو یہ اس لیول کی پریپیئرڈنس ہمیں نظر نہیں آ رہی جس قسم کا یہ تھریٹ ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا سینٹر ہے اس وقت۔ نہیں حضرت، ہم نے تو جب پہلا پیشنٹ یہاں آیا تھا، خیر میٹنگ تو اس سے پہلے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرتا رہا، جو چیزیں کرنی تھی وہ کرتے رہے، لیکن جب پہلا پیشنٹ غالباً 26 فروری کی تاریخ تھی اس میں جب سامنے آیا تو اس کے بعد سی ایم صاحب نے فوری طور پر میٹنگ بلائی، ٹاسک فورس بنائی اور اس ٹاسک فورس کا جو میٹنگز ہیں وہ وداؤٹ اینی فیل آج تک ریگولرلی روزانہ ہو رہی ہیں اور اس میں ڈے ٹو ڈے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ریویو کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہی نہ صرف یہ کہ 2 ہاسپٹلز آئیڈینٹیفائی کیے بلکہ اس کی پوری مینجمنٹ ہم نے انڈس ہاسپٹل کے حوالے کی اور ان کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کیے اور 10 کروڑ روپے ہم نے الگ مختص کیے جس میں ہم نے جو اکوپمنٹ لینی تھی، جو چیزیں ریکوائرڈ تھی ان حالات سے نمٹنے کے لیے وہ ہم نے پرچیز کرنے کے لیے کیا۔ تو ہم 40 کروڑ روپے پہلے ہی کر چکے ہیں مختص اور اس پہ کام بھی ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے پیسنجرز پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، جتنی ایگریسولی ہم نے فالو کیا ہے ایک ایک پیسنجر کو، ہم ان کے گھروں تک پہنچے ہیں، ان سے ہم نے سوالات کیے ہیں، ان کی ہم نے جو ہیلتھ کی جو کنڈیشن تھی اس کو کنٹینیوسلی آبزرو کیا ہے اور اگر کسی پیشنٹ میں پازیٹیو ٹیسٹ اس کا آیا تو اس کے بعد پھر وہ پیشنٹ جو ہے جتنے افراد سے ملا ہے ہم نے ایک فرد کو ٹیسٹ کیا ہے، ان کے ٹیسٹ لیے ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کمپریہنسو طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے اس پوری سچویشن کو ابھی تک ٹیکل کیا ہے
شاید کسی اور نے نہیں کیا. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کرنا سب کو چاہیے. جتنا سنجیدگی سے ہم نے لیا ہے, یہ سنجیدگی وفاقی حکومت کے شاہدہ میں آج نظر آ رہی ہے, پہلے نظر نہیں آئی. بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی. واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ بھی اب مجبور ہے کہ وہ اسکولز نہ کھولے, اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان کابینہ اب کر دے گی تھوڑی سی دیر کے اندر. واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت سندھ پر اس وقت دباؤ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اسکولز کھولے جائیں, اسی لیے پی ایس ایل کے لیے بھی آڈینس کو منع کر دیا گیا ہے, اور یہ میچ جو ہے وہ تماشائی نہیں دیکھ سکیں گے. اس صورتحال میں حکومتیں کیا کر رہی ہیں پوری دنیا میں, اور پاکستان میں کیا ہونا چاہیے, یہ مزید ہم اس کی آگاہی حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انفیکشس ڈیزیزز اور اس قسم کے ماحول کے ایکسپرٹ ہیں جناب ڈاکٹر سہیل چغتائی, جو کہ رن کرتے ہیں میڈیکل سٹی آن لائن یو کے میں, اور آج کل پاکستان میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ خاص طور پہ جو لوگوں کا اجتماع ہے اس کی سب سے زیادہ اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ کہیں پہ بھی لوگ جمع نہ ہوں, نہ سنیما ہال میں جمع ہوں, نہ اسٹیڈیم میں جمع ہوں, نہ کسی ریلیجس کانگریگیشن کے لیے جمع ہوں, نہ اسکولز میں جمع ہوں. یہ پہلی چیز ہے کیا اس کے سب سے امپورٹنٹ جو معاملات ہیں ان میں یہ چیز بہت اہم ہے؟ جی دیکھیے, شکریہ کامل صاحب, مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی. لوگوں کا آپس میں میل جول سب سے بڑا برج ہے جس میں وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ ورنریبل لوگ وہ ہیں جو ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں. ایک مریض جس کو لائٹ سا فلو ہے, جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2-3 لوگ ہوتے ہیں, یا وہ اکیلا بھی جائے گا, تو اگر اس کو وائرس نہیں بھی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وائرس لے کے بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. تو یہ ڈاکٹر پیشنٹ کا جو کانٹیکٹ ہے اس کو ہم منیمائز کرنے پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ آج کل ایسی سہولتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹیلی میڈیسن کے تھرو ڈاکٹر اور مریض کو رابطہ کروا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ مریض انفیکشن دے کے آئے یا انفیکشن لے کے آئے جو نہیں بھی ہے انفیکٹڈ. اس طرح ڈاکٹر کو بچانا بہت ضروری ہے. چائنا میں 123 ڈاکٹرز اور 450 نرسز کی ڈیتھ ہوئی, جس کا مطلب یہ کہ اگر کیئرر بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, اگر کیئرر بھی ایٹ رسک ہے جو ڈاکٹر ہے, تو ہم آگے سے کس طرح اس کو مینج کریں گے. لیکن یہ تو ایک اگلی سٹیج ہے, یہ سٹیج ہے ان لوگوں کی جو کہ کسی قسم کے سمٹمز ڈیولپ کر بیٹھے ہیں, جن کو کوئی فلو ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے پریونٹ کرنا ہے, عام آدمی تک یہ بات نہ پہنچے, ڈاکٹر میں تو بعد میں پہنچے گا. پہلے تو ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے نا کہ عام آدمی تک جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہ ہو. دیکھیے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وائرس نارملی فلو وائرس سے زیادہ ہیوی ہے, تو یہ جلدی سیٹل ہو جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے, تو یہ سرفیسز پہ بیٹھ جائے گا. اگر آپ نے کوئی سنیزنگ کی ہے, کھانسی کی ہے, تو جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی سرفیس ہے, ووڈ ایریا ہے, یا کسی کے کپڑے ہیں, یا کسی کے دستانے ہیں, گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل ہے, موبائل فون ہے, گلاس ہے, ڈور کا ہینڈل ہے, اس پہ یہ جم جاتا ہے. تو یہ 4 گھنٹے سے 6 گھنٹے تک نان الائیو سروسز یعنی ووڈ, گلاس, میٹل پہ رہے گا. تو اگر آپ نے کسی کو ٹچ کرنا ہے, کسی چیز کو, کوشش کریں کہ آپ ٹچ نہیں کریں, یا آپ نے گلوز پہن کے ٹچ کریں, یا آپ اپنی ایلبوز یوز کریں ڈور کھولنے کے لیے, بیک یوز کریں. ایک دوسرے سے ہاتھ شیک نہیں کریں. ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں تو ہم سوچے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے ہم سوچیں کہ اس ٹائم پہ ہم اگر ڈیزیز کو بچانا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں, تو بیسک پریکاشنز کہ سنیز کرتے ہوئے ٹیشو پیپر سامنے رکھیں, ہاتھ ملانے سے پہلے سوچیں کہ ابھی ہم سلام سے خالی کام چلائیں, ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ ملائیں. تو ہماری قوم کو تھوڑی سی اپنے لائف سٹائل میں چینج لانا بہت ضروری ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل چغتائی ہمارے ساتھ موجود تھے.